बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल मैंने एक व्लॉग किया था फैसल और फज्जी पे। फैसल और फज्जी जो है ये हंज एक जगह है, गांव है, उसका रहने वाला है, तहसील खारियाँ है और उसका एक थाना है जी, उसमें ककराली उसका ये गांव है और मंशियात फरोशी में ये गांव बहुत मशहूर है जी। जो फैसल और फज्जी है उसके बारे में जो बाद में इतलात आई, और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत बड़ा मनशियात फरोश था, उसके ख़िलाफ़ पहले सर आलमगीर में एक मुकदमा 9C का दर्ज होता है, फिर और भी काफ़ी मुकदमा दर्ज होते हैं। इसी तरह CIA लाहौर के एक इंस्पेक्टर हैं, वो भी 2023 में इनके घर पे जाके रेड करते हैं और वहाँ भी फायरिंग होती है और वो वापस आ जाते हैं, वो मुकदमा भी दर्ज होता है और उसमें वो जो बंदा है एक लाहौर का, उसका नाम शामिल है। इसी तरह जो अभी फिर 16 तारीख को, जैसा कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ की ककराली जो थाना है उसकी पुलिस जाती है एलीट फोर्स के साथ, वहाँ जाके फिर रेड करते हैं और रेड में फिर फायरिंग होती है जिसमें एक एलीट का जवान तारिक अजीज़ जो है वो शहीद हो जाता है और एक कांस्टेबल एलीट का शदीद ज़ख्मी होता है। और उसके बाद पुलिस, आपको पता है कि जी उनका भाई शहीद हुआ है और उन्होंने फिर उसका रिएक्शन किया। अच्छा, फैसल और फुजी के बारे में कल मुझे एक टेलीफोन आया जी, एक दोस्त हैं हमारे, फेसबुक के दोस्त हैं जी, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि सर अगर मेरा नाम आप ना लें और बताएं लोगों के असल स्टोरी क्या है। तो जो उन्होंने मुझे वो स्टोरी सुनाई नाज़रीन, वो भी इसी तरह की है, लेकिन उन्होंने बताया कि ये मेरे साथ 2008 से 2011 तक यूनान भी रहा है। फैसल और फुजी जो है वो डंकी लगा के ये यूनान गया था और 2011 में फिर ये वापस आया और यहाँ आने के बाद फिर इसने अपना कोई काम वाम शुरू किया। और आपको पता है कि बड़ा फर्टाइल है ये एरिया जो है, गुजरात का, मंडी बहाउद्दीन का, हाफजाबाद का, यहाँ से डंकी बड़ी लगाई जाती है और बहुत से एजेंट्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं जो इन लोगों को भेजते हैं। और अभी भी आपको इल्म है, आपके इल्म में कि कुछ दिन पहले एक कश्ती जो है इसी तरह यूनान से यूरोप जाते हुए उलट गई और उसमें भी जो बेचारे बेसरो सामानी के आलम में वहाँ वो डूब के मर गया। इससे पहले पिछले साल भी इसी तरह हुआ था और 200-250 उसमें जो है वो अपने जान से गए पाकिस्तानी, लेकिन किसी को होश नहीं आया और फिर वो FIA और वही गेमें और FIA ने पकड़ लिया, जकड़ लिया, इजलास हुए, सब कुछ ख़त्म हो गया। इस पर मैं अलग विलाग करूँगा, लेकिन अभी बात हो रही है फैसल और फज्जी की। और उसमें आप ये देखें कि फैसल और फज्जी जो है इसने फिर थोड़ी थोड़ी मंशात बेचनी शुरू कर दी और फिर इसके पास काफ़ी, जब इसका नाम बन गया तो फिर इसने किलों के हिसाब से ज़्यादा ये आइस और हेरोइन और इसका काम करते हैं। चरस अफ्यून का भी होता होगा, लेकिन ज़्यादा इनके पास आइस और ये हेरोइन है जी। अच्छा, यहाँ अब जो मुझे बताया गया वो ये कि जी पुलिस के भी बहुत से अफसरान जो इसमें चश्मपोशी करते थे या उसकी सपोर्ट करते थे, वहाँ ग्रुपिंग है नाजरीन। वो जो हंज गांव है वहाँ तकरीबन जो लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन कुछ 30-40% लोग जो हैं वो मंशात का काम करते हैं और हैवी क्वांटिटी का काम करते हैं। और उस पर आप देख लें कि ज़ाहिर है पुलिस की उसके बगैर तो नहीं हो सकता, और फिर इतना असला भी वहाँ मौजूद है। इसका मतलब है ऐसा 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 जब एक नन्हा पौधा बड़ा ताकतवर दरख्त बन जाता है तो फिर पुलिस वाले उस पर अटैक करते हैं। कुछ बातें ये भी मुझे बताई गई कि उसने अपने भतीजे को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी है और उसके पास सबूत भी मौजूद हैं कि कौन कौन से पुलिस वाले उससे मंथली लेते रहे और क्या करते रहे। नाज़रीन, जब हमने पुलिस ज्वाइन की तो हमें यह बताया गया कि मंशात के अड्डे से, प्रोस्टिट्यूशन के अड्डे से, जुए के अड्डे से पैसे लेना ऐसे होता है जैसे अपनी माँ बहन की कमाई खाना। लेकिन ये अब सारी चीज़ें आम हो गई हैं, उस वक्त नहीं था ये इस तरह की हरकतें एक अच्छा पुलिस ऑफिसर कभी नहीं करता था, और जो करता था उसे लोग बहुत बुरी निगाह से देखते थे। अब जी जो फायरिंग हुई दोनों साइड से, इसके गांव को, इसके घर को भी आग लगा दी गई थी। उससे पहले जब वो जवान एलिट का शहीद हुआ तो पुलिस गई, जैसे होता है, इसके घर को आग लगा दी। कोई 105 जानवर जो हैं इसके वो भी खोल के पुलिस ले आई। ये भी टैक्स होते हैं पुलिस के। जब औरतों के साथ भी मुबैना तौर पर वो कहते हैं बदतमीज़ी की गई और होती है जी, जहर है,
پولیس کا جوان شہید ہوا تھا، تو پھر یہ جو واپس آ گیا، یہ پہلے بھاگ گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کہتا رہا جی میں نے نہیں مارا پولیس والے جوان کو اور مجھ سے صفائی لی جائے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو ڈیفرنٹ کارنر سے میرے پاس آ رہی ہیں، میں اس لیے آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں۔ تو پھر یہ آیا اور اطلاع مل گئی، اور جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مظہر جو ہے چیئرمین، وائس چیئرمین، وہ اس کا بھائی ہے، وہ بھی پولیس نے پکڑا ہوا تھا، اس کا اور بھائی بھی پکڑا ہوا تھا، اور پھر اس کو وہ فائرنگ ہوئی۔ لیکن ناظرین، وہ مارا گیا، ٹھیک ہے، پولیس نے آزادانہ اسلحہ یوز کیا، G3 چلی ہے جی، اس میں پھر شیل مارے گئے، پھر کوئی کہتے ہیں ہینڈ گرنیٹ مارے گئے، کوئی کہتا ہے راکٹ لانچر مارا گیا۔ جو گھر کی حالت ہے وہ بہت مخدوش ہے، جس طرح وہ جلا ہوا ہے اور جس طرح فائر لگے ہوئے ہیں، اور گھر کی چھت پہ جو کچھ ہیں وہ چھرے، وہ جب گرنیڈ یا اس ٹائپ کی چیز کو بلاسٹ ہوتی ہے تو وہ اوپر جاتے ہیں، وہ اس کے بھی نشانات موجود ہیں، آپ ویڈیو میں ساتھ ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ آج جو میں اس پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ جو FIR دی گئی ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے یار۔ اتنا کریڈٹ پولیس اپنا جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کر دیتی ہے، میں حیران ہوں۔ گجرات پولیس کا ایک اچھا کام ہے اگر مانا جائے کہ جی ایک ایسا منشیات فروش جو منشیات کا کام کرتا تھا، سب مان رہے ہیں کہ وہ منشیات کا کام کرتا تھا، وہ ڈکیتیوں کی بات نہیں لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ منشیات کا کام کرتا تھا، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہاں کی۔ اب کوئی بھی ہو سکتا ہے جس نے ایک چھوٹے سے پودے کو اتنا بڑا تناور درخت بنا دیا، اور سب کو پتا تھا منشیات بکتی ہے، اب بھی بکتی ہے، اور بہت سے گھر اب بیچ رہے ہیں، تو کیا سب کو پکڑا گیا؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں جی FIR کی۔ FIR میں جو ہے اسی طرح ایک صاحب ہیں جو SHO ہیں تھانہ ککرالی کے، وہ اس میں مدعی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح مجھے اطلاع ملی کہ فلانا فلانا جو اشتہاری ہے یا ملزم ہے فلاں مقدمے کا، وہ اسی مقدمے کا حوالہ ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے اپنے گھر میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ۔ اب ساتھی جو ہیں اس کے ساتھ اس کے 5 بھائی، یعنی یہ ٹوٹل 8 بھائی ہیں جی۔ ایک بھائی ان کا باہر رہتا ہے کہیں، اور کوئی کہتے ہیں ایک نیک ہے، کوئی اس کا نہیں ہے لیکن اس کا نام بھی دیا ہوا ہے۔ 2 آلریڈی پکڑے ہوئے تھے، ان کو انہوں نے 109 میں ڈالا، اور انہوں نے کہا جی 5 بھائی، اور اس کے ساتھ کوئی 11 لوگوں کے نام ٹوٹل ملا کے 6، اور جس میں سے 3 مارے گئے اور چوتھا فیصل تھا، اور 10 جو ہیں وہ نامعلوم افراد انہوں نے لکھا ہے۔ یعنی ٹوٹل وہ 11 12 21 22 لوگ بنتے ہیں جی۔ 21 22 لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پولیس کی نفری پہنچی، پھر اس کے بعد مزید نفری طلب کی گئی جب فائرنگ شروع ہو گئی۔ اب یہ فائرنگ شروع ہو گئی شام کو 4 بجے کا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 4 بجے پولیس وہاں پہنچی، اور فائرنگ کے ساتھ پھر انہوں نے اطلاع دی، تو میرے خیال کو 8-10 DSP اور پورا ضلع گجرات جو ہے اس کے سارے ہی SHOs، سب کے نام ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا گجرات میں کتنے تھانے ہیں، لیکن سبھی SHOs کے نام ہیں، ایلیٹ فورس ہے وہاں پہنچ گئی، انہوں نے گھیرا ڈال لیا اور فائرنگ ہو گئی۔ پھر فائرنگ کی ویڈیوز بھی ہیں، گالیاں دے رہے ہیں فرام بوتھ سائڈ، دونوں سائڈ سے، یعنی ادھر سے وہ بھی گالیاں دے رہے ہیں، ادھر سے اندھیرا ہے اور نظر نہیں آ رہا، لیکن فاصلہ کم ہے، فائرنگ ہو رہی ہے اور گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اور جو FIR میں ایک ذکر ہے کہ جی اس نے پولیس والوں کو دھمکی دی کہ اگر کوئی قریب آیا تو میں جان سے مار دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، دھمکی بھی دے دی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جی میرے ساتھ جو ساتھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی چھوڑ کے بھاگا تو میں انہیں بھی گولیاں مار دوں گا۔ جو باقی لوگ تھے، یعنی 4 تو مارے گئے نا، تو باقی اگر اس میں دیکھ لیں کہ 16 یا 17 لوگ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ ان کو میں گولیاں ماروں گا۔ اب ناظرین، فائرنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ جاتے ہیں، اور FIR میں جو ذکر ہے کہ جی وہ ایک طرف پڑا ہوا ہے، اس کی آنتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں فیصل کی، اور اس کے بعد ایک ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے، دور گرا ہوا ہے، ظاہر ہے جو گرنیڈ یا جس ٹائپ کا وہ اسلحہ یوز ہوا۔ پھر باقی بھی 3 لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو قبضے میں لیا گیا، جو اسلحے کا آرڈیننس 13-20-65 اس کی مقدمات درج کیے گئے۔ لیکن ایک کویسچن وہی پھر میں کہتا ہوں جو پولیس ہمیشہ کرتی ہے، جو اپنا کریڈٹ ڈسکریڈٹ میں اس نے تبدیل کر دیا، کہ وہ اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ناظرین، میں حیران ہوں کہ یار آپ نے پورا ضلع لے گئے، آپ نے اپنے جو اسلحہ خانہ خالی کر دیا، اور وہ اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ تو آپ کیا اس میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو ڈر کس چیز کا ہے کہ آپ اس کو اون کریں کہ آپ نے اپنی گولیوں سے مارا ایک ایسے بندے کو جس نے آپ کا جوان شہید کیا تھا، اور آپ اپنے اچھے بھلے کام کو آپ نے برباد کر کے رکھ دیا اس FIR میں؟
اور جب یہی ایف آئی آر آپ لے کے جاتے ہیں، جب کوئی ملزم پکڑے جائیں گے، باقی ظاہر ہے پکڑے جائیں گے تو وہ پھر بتائیں گے جی ہم تو تھے ہی نہیں ادھر، کوئی کہاں ہوگا کوئی کہاں ہوگا، آپ نے نام تو لکھ دیے سب کے جو آپ کو بتایا گیا کہ جی 21-22 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا کیا کریں گے آپ؟ بے گناہ بندوں کو چلان کریں گے۔ اور جب پھر عدالت میں یہ جائے گا تو جج اتنا بے وقوف ہے کہ جج یہ کہے گا کہ جی یہ اتنے الو کے پٹھے تھے وہ سارے کہ جی اپنے ہی ساتھیوں کو مارتے رہے، پولیس کی فائرنگ میں سے کوئی پولیس والا بھی زخمی نہیں ہوا، اور پولیس کی فائرنگ سے کسی کو گولی نہیں لگی، اور جو کچھ ہوا اس کا ہاتھ اڑ گیا، وہ بھی بارود وہاں پھٹ گیا، وہ جناب اس کو یہ گولیاں لگی ہوئی ہیں بے تحاشا، اوپر کھڑ کے گولیاں ماری گئیں، یعنی وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں لوگ کہ اوپر وہ مرا ہوا تھا، اس کے اوپر کھڑے ہو کے برسٹ مارے گئے جی، اور زمین میں گولیوں کے نشان ہیں۔ ٹھیک ہوگا، ساری آپ نے صحیح کام کیا، میں اس کو نہیں کرتا، سبھی کہہ رہے ہیں اچھا کام ہوا، وہاں کے سارے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ اچھا کام ہوا کہ ایک منشیات فروش کو آپ نے مارا، ایک ایسے بندے کو مارا جو وہاں دہشت کا نشان بنا ہوا تھا۔ لیکن میرا سوال، دو سوال ہیں، ایک تو آپ نے یہی کیا کہ اپنی کریڈٹ ختم کر دیا سارا، آپ مانتے کہ جی ہماری فائرنگ سے مارا ہے، وہ اس نے قتل کیا ہوا تھا نا، اس کے خلاف قتل کا مقدمہ تھا۔ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں، اس گاؤں میں تو بڑے لوگ منشیات بیچتے ہیں، اب بھی منوں کے حساب سے، کلوں کے حساب سے بیچ رہے ہیں، اور بیچیں گے وہ، تو ان کا آپ کیا کریں گے؟ ان کو پھر آپ شیلٹر دیں گے؟ یا تو اس کے ساتھ ساتھ ان سب کا صفایا کریں آپ، جس کا آپ کو پتہ ہے وہاں منشیات بیچ رہا ہے سب کو اٹھا لیں، سب کے خلاف مقدمے درج کریں۔ تو وہ تو شاید آپ سے ہونا نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا گاؤں ہے، وہاں ووٹ ہیں بہت زیادہ، اور جو وہاں کے سیاستدان ہیں انہوں نے آپ کو کرنے نہیں دینا۔ یہ چیزیں جو میرے ذہن میں آئیں میں نے کی، بہت سے لوگ مجھے میسیجز کر رہے ہیں، ڈیفرینٹ میسیجز ہیں، کوئی کہتا ہے یہ آپ کو اپنی پتہ وہاں حالات کیا ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، میں اس میں نہیں جاتا۔ پر ایک بات جو میرے ذہن میں آئی، وہ میں نے آپ دوستوں سے ڈسکس کر دی، اور آپ خود اس کو سوچئے، اور اس کے بعد کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، مجھے بتائیے گا کہ کیا میں نے کوئی غلط باتیں کی ہیں جی۔ بہت بہت شکریہ۔